عالیہ ہدایت ہے۔ میں ایک تعلیم یافتہ سادات خاندان سے تعلق رکھتی ہوں اور میں سید ہدایت علی رضوی کی 33 سال سے اہلیہ ہوں، اور اس وقت میڈیا پہ ان کا جو سکینڈل گردش کر رہا ہے اس کے حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس سچائی کو بھی وہی کوریج دیں گے جو میرے خاندان کے دشمنوں کی باتوں کو ملی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ میں آئیڈیل پبلک اسکول علی پور کی گزشتہ 30 سالوں سے پرنسپل ہوں، اور ہدایت علی رضوی اسکول کے پرنسپل نہیں ہیں، اور میں پرنسپل کی حیثیت سے ذمہ داری لیتی ہوں کہ پچھلے 30 سالوں میں اس ادارے سے سینکڑوں نہیں ہزاروں بچوں نے تعلیم حاصل کی اور ڈیرہ غازی خان بورڈ میں نمایاں کارکردگی کے ساتھ وظائف حاصل کیے۔ میں بذات خود پیف پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی گرانٹ ریسیور ہوں، اور اس گرانٹ کے تحت بچوں کو پڑھایا جاتا رہا ہے، اور اس کے ساتھ بچوں کے بہت اچھی رپورٹس بھی منسلک ہیں۔ جہاں تک ہدایت علی رضوی صاحب کا تعلق ہے، مسلسل 9-10 سال سے پریس کلب کے صدر منتخب ہوتے رہے ہیں۔ ان کا پورا گروپ جو رضوی گروپ کے نام سے جانا جاتا ہے، پریس کلب کے الیکشن جیتتا رہا ہے اور رپورٹنگ کرتے رہے ہیں۔ ضلع مظفر گڑھ میں ان کا ایک منفرد اور معزز مقام رہا ہے۔ کرائم کمیٹی کے بھی ممبر رہے ہیں، وہاں کے مذہبی تنظیموں کے بھی ممبر ہیں، اور انتہائی اچھے انداز میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ میں بتانا چاہتی ہوں کہ پریس کلب علی پور ہدایت علی رضوی کے دور میں بہت نوبل ادارہ رہا ہے، اور اس دوران تمام مقامی افسران، یہاں تک کہ افسران بالا کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں معاون ثابت ہوتے بھی رہے ہیں، اور پاکستان کے تمام میڈیا آؤٹ لیٹس کے نمائندگان اس کے ممبر ہیں۔ بہت سے لوگ، جن میں کچھ سیاسی، کچھ بااثر، کچھ وکلا اور کچھ مخالفین، جو میرے شوہر سے الیکشن میں مسلسل ہارنے کے بعد ان کے دشمن ہو گئے تھے، انہوں نے AI کی ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کرتے ہوئے جعلی نازیبا ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل کی، تاکہ ہدایت علی رضوی کو پریس کلب سے نکال کر ان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ ان جعلی ویڈیو کی تو ابھی تک تحقیق ہی نہیں کی گئی، اور نہ ہی ویڈیو وائرل ہوئی، کرنے والے کو سامنے لایا گیا۔ اس تمام اسکینڈل کی حقیقت کو سامنے لانے کے لیے ضروری ہے۔ ہم نے ہمیشہ قانون کی پاسداری کی ہے، اور ابھی بھی ہم کسی بھی مقدمے کے منصفانہ فیصلے کے حامی ہیں، خواہ وہ کسی بھی شخص کا ہو۔ میرے سکول اور ہمارے معزز خاندان کے بارے میں جس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے وہ انتہائی تکلیف دہ اور ناقابل برداشت ہے، خاص کر مجھ جیسی سیدزادی کے لیے، جو چادر اور چار دیواری میں رہتے ہوئے ایک ادارے کو چلا رہی تھے اور اپنے گھر کو لے کر چل رہی تھی۔ قانون اور آئین پاکستان کے بنیادی حقوق کے مطابق قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، اور جرم ثابت ہوئے بغیر کسی شخص، اس کے خاندان اور اس کے متعلقہ تمام افراد کو سوشل میڈیا کے ذریعے بدنام کرنا ایک جرم ہے، اور ان کو حد سے بے جا میں رکھنا بھی ایک بڑا جرم ہے۔ اور یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، جبکہ ابھی تک میں اپنے شوہر کی خیریت کے بارے میں بھی لا علم ہوں۔ میرے لیے انتہائی تشویش اور خوف کا باعث ہے۔ خدائے بزرگ و برتر کے بعد میں جس امید اور یقین کے سہارے اپنا موقف پیش کرنے آئی ہوں وہ یہ ہے کہ چیف منسٹر پنجاب جناب مریم نواز شریف صاحبہ اس معاملے میں تصویر کے دونوں رخ کی تحقیقات کا حکم صادر فرمائیں۔ میری محترمہ مریم نواز صاحبہ سے دستبستہ اپیل ہے کہ میں اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک وہ کمیشن بنایا جائے اور ایسے لوگوں کو انویسٹیگیشن پر لگایا جائے جو جوڈیشنری سے تعلق رکھتے ہوں، اور اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔
ताकि जो लोग जुर्म में शामिल हैं इनकी निशानदही हो, और मैं इस मामले में हर तरह के ताउन के लिए आपको पेश करती हूँ, अपने आप को पेश करती हूँ। ये मामला प्रेस क्लब से ताल्लुक़ रखने, हिदायत अली रिजवी की सियासी वाबस्तगी गोपान ग्रुप से होने की वजह से मुखालिफिन से उछाला है। इस बात की का इल्म में आया है कि इकरारुल हसन साहब ने हमारा मौक़िफ़ लिए बग़ैर हालिया आज ही कल में अलीपुर में आए हैं। जिन्होंने FIR की है और दूसरे लोगों से मिलकर प्रोग्राम एक बनाया, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है और बहुत शिकायत है उनसे कि वो जो आवाम के दुखों का अयादा करते हैं, एक प्रोग्राम करते हैं, उसके एंकर की हैसियत से उन्हें हमारा मौक़िफ़ भी लेना चाहिए था, जबकि मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। वहाँ मैं उनकी बीवी हूँ और 32 साल से हूँ, और ना उन्होंने हमारे घर में आए, और हमारे घर में मुसलसल हमें थ्रेट किया गया, लोग आए, किसी किस्म की कोई खबर इस तरह की वहाँ पर नहीं चलाई गई, सिर्फ एक ही तरफ से एक ही मौक़िफ़ को प्रमोट किया जा रहा है। मेरी 10 बस्ता अपील करती हूँ मैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा से कि मेरी आवाज़ सुने और इस तौर पर एक्शन लें। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अहम नुकात में एक और बात है कि मेरा शौहर, जिनसे मेरा कोई राब्ता नहीं है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है, मैं इलेक्ट्रिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के ज़रिए इन्हें पैगाम देना चाहती हूँ कि हिदायत, आप जहाँ कहीं भी हैं, खुदा के लिए अपने दोस्तों की हिदायत पर या किसी के कहने पर आप अगर मंजर आम से गायब हैं, तो मैं इल्तिजा करती हूँ कि आप कानूनी तरीके से पेश हों, क्योंकि मुझे अपने बेटे की भी कोई खबर नहीं है, ताकि हम कानून के दायरे में रहते हुए अपना दिफा कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ ज़रूर आप तक पहुँचेगी, और आप जहाँ कहीं भी सुन रहे, मेरी 10 बस्ता आपसे अपील है कि आप मंजर आम पर आएँ, ताकि हम इस परेशानी से निकलें और मिलकर कानून का एहतराम करते हुए कानून के ज़रिए अपना दिफा करें। शुक्रिया। उसकी वजह मुझे यही नज़र आती है कि मेरे हस्बैंड, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कि मुसलसल 10 साल से वहाँ अलीपुर प्रेस क्लब के सदर रहे हैं। उनका ग्रुप, रिजवी ग्रुप, मुसलसल 15 साल से वहाँ पे मुंतखब होता आया है। और जो मुखालिफिन हैं, क्योंकि आप दिसंबर में फिर इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन से पहले उन मुखालिफिन ने ये एक जाली वीडियो मंजर आम पर लाकर मेरे शौहर की शोहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, और उनसे ये ओहदा लेने के लिए उन्होंने ये सब कुछ की।